بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس بدلا بدل دیا، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیر علاوہ، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لا لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے، پس انزل نازل کیا، نا ہم نے، علی پر، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، رجزاً عذاب، من سے السمائی آسمان، من السمائی آسمان سے، بھی بسبب ما اس کے جو، کانوں تھے وہ، یفسقون فسق کرتے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر ان کے فسق کرنے کی وجہ سے ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ آپ نے اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جب ایک بستی میں بھیجا تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جب اس بستی میں داخل ہوں تو آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے داخل ہونا جو لفظ ہوں گے عربی کے اندر حطۃ، اور ان کا معنی ہوگا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دیجئے، یعنی اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا تھا، اور اللہ پاک کا حکم تھا کہ اس کو چینج نہیں کرنا اور اس کو اپنے ذخیرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر لیے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ہمیں پسند نہیں، ہمیں اور چاہیے، اور پھر انہوں نے جنگ کرنے سے بھی انکار کر لیا تھا، تو اللہ پاک کا غضب ان پہ تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صرف حطۃ کر دینا، اللہ سے معافی مانگنا، تو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ، اور دوسری بات ان کو یہ کہی گئی تھی کہ تم وہاں سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی سے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل ڈالا۔ ظلم کیا کیوں؟ کہ جب کوئی بھی انسان، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی ذات کو تکلیف دے، اور جو اپنی ذات کو، اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے وہ دوسروں کو کیسے تکلیف سے بچا سکتا ہے؟ کیوں کہ ظالم انسان کیا کرتا ہے، اب جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے جسم کو تکلیف ہوگی، سزا ملے گی، عذاب ملے گا، تو پھر اس نے گویا کہ اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے۔ اپنی جان کا جو حق تھا اس کی حفاظت کرنی تھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو بچانا تھا۔ آج گرمی سردی سے بچانے کے لیے، اس کو اچھی خوراک دینے کے لیے، اس کو فٹ رکھنے کے لیے اس جسم کو ہم لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جو ہم اس کو آخرت میں اس کو سزائیں ملنی ہے، عذاب ملنے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو انہوں نے کیا کیا، بدل ڈالا بات کو، اس کے بعد یعنی جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ تم بولنا حطۃ، ہمارے گناہ بخش دیجئے، تو اب وہ کیا کہنے لگے، حنطہ حنطہ حنطہ، طنز کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اندر جا رہے۔ حنطہ کا مطلب گندم، یعنی گندم چاہیے ہمیں، تو گندم چاہیے، ہم گندم کھانے کے لیے جا رہے ہیں اندر، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اور دوسرا ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ جان بوجھ کے سجدہ کیا، ایک تو اکڑ کے، سینہ تان کے، اور پھر بعد میں کیا کیا، آخری ٹائم میں سرینوں کے بل گھسیٹ کے چلنے لگے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ان پہ ناراضگی ہوئی، اور ان پر رجزاً ایک عذاب آیا، اور یہ عذاب کی مختلف جو اقوال آتے ہیں، جیسے فوزیہ جی نے بھی تشریح کی، اور یہاں پر یہ تھا کہ طاعون کی بیماری ان پہ آئی، اور اس کی وجہ سے 70,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔
تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں. تو ان لوگوں نے جو فسق کیا تھا، گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ان پہ کسی بھی طرح کا ریزن کیا ہوا، عذاب آ گیا. اور اس کا مطلب ایک یہ ہے، اس سے آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو واضح الفاظ ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو ہم چینج نہیں کر سکتے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کو بھی چینج نہیں کر سکتے. ہاں اگر ہمیں حدیث یاد نہیں ہے، صرف مفہوم یاد ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، لیکن ہم یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر ہم خود سے کوئی الفاظ کہہ دیں. ہم کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم خود سے کوئی الفاظ کہہ دیں، ایسا نہیں کر سکتے. اسی طرح اذان کے الفاظ کو چینج نہیں کر سکتے. نماز کی جو واضح یہ ثنا، سورہ فاتحہ اور رکوع سجدے کی تسبیحات وغیرہ ہیں، ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ان کو انہی الفاظ کے ساتھ کہنا چاہیے. تو یعنی کہ جو دعا کے الفاظ ہیں، دعائیں قرآن کریم کی، وہ بھی انہی الفاظ میں ہی مانگنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ان لوگوں نے تو کیا کیا تھا، جو اللہ پاک نے ورڈ ان کے لیے کہا تھا اس کا میننگ ہی چینج کر دیا تھا. اتنا یعنی کہ برعکس، بالکل الٹ، اس کے اپوزٹ میننگ تھا اس کا، ایسا لفظ استعمال کر لیا تھا. تو ہمیں بھی کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ اللہ تعالیٰ کے لفظوں کو چینج کریں اور نہ ہی ان پہ عمل کو چینج کریں. جیسے رب کریم نے حکم دیا ہے، ہم بہت بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم تعویلیں بیان کرتے ہیں. ہمیں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہوتا ہے اس پہ اگر ہم سے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو عمل نہیں کرتے، تو تھوڑا اس کو چینج کر کے ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں تبدیلی کرنا کسی قسم کی ذرا برابر بھی بہت سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے قول کو بدلے گا، اللہ کے آیت مبارکہ کو بدلے گا، تو وہ اتنا بڑا گناہ گار ہوگا گویا کہ وہ اپنی آگ پیٹ میں ڈال رہا ہے، اگر وہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے یا کچھ اس طرح کا کرے بات کو چینج کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا رمضان المبارک کا مقدس اور خوبصورت مہینہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے. نہ نیکیاں، نہ کوئی اعمال، نہ کوئی اللہ کو راضی کرنا، نہ کوئی توبہ، نہ کچھ. تو یہ وقت ہمارے پاس دوبارہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں. پچھلے رمضان میں جو پیارے ہمارے پاس تھے، آج کتنے ان میں سے ایسے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں کہ اگلے رمضان میں ہم موجود نہ ہوں، ہمیں اتنا بابرکت مہینہ دوبارہ توبہ اور استغفار کے لیے نہ مل سکے. اس لیے ہم نے اس ماہ مقدس میں کیا کرنا ہے، اپنے نفس کی بات نہیں ماننی، اپنے نفس کو جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے، اس کی آرزوؤں کو، اس کی خواہشوں کو، اس کی باتوں کو، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ وہ آگ بڑی سخت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور نیک جو ہے وہ نبی جو ہے وہ بھی کیا کرتے، استغفر اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی جو آگ کو انگلی لگا کے ٹچ کر کے اپنے آپ کو تنبیہ کرتے تھے، اپنے نفس کو کہتے تھے کہ اے نفس، تم اتنی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے. اور ہم تھوڑی سی نیکیاں کر کے تو ہم اس پہ پراؤڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اذکار کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اور اس رمضان کو بہت مقدس، بہت اسپیشل، بہت اچھا بنانا ہے. ترجمہ تفسیر کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، صبح شام کے وظائف پڑھنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیارے مقدس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.